جی تصویر کی موت کا پارٹ 13، اور آپ کو ایک کہانی سمجھنی ہے تو شروع کے 12 پارٹس کی ویڈیو دیکھنی پڑے گی۔ رحمان صاحب آفس تک محدود ہو کر رہ گئے تھے اور گھر کی نگرانی ایکسٹرو کے ماتحت کر رہے تھے۔ عمران نے اسے مناسب نہیں سمجھا تھا کہ رحمان صاحب کے گھر کی نگرانی کے لیے اپنے محکمے کے گارڈ کا انتظام کرتے یا پولیس کی مدد طلب کرتے۔ دراصل اس معاملے میں رازداری سے کام لیا جا رہا تھا۔ یہ بات صرف باپ بیٹے کے درمیان رہی تھی کہ پیر فن کا نشانہ حقیقتاً رحمان صاحب تھے۔ انہوں نے اس سلسلے میں کوئی باضابطہ کارروائی نہیں کی تھی۔ عمران روزہ سمیت ساحلی علاقے کے ہڈ میں مقیم تھا۔ فرصت کے اوقات میں دونوں کسی طرف نکل کھڑ رہے ہوتے۔ اس وقت بھی عمران اسے کہیں لے جا رہا تھا۔ ہم دونوں بالکل جاپانی ہوتے جا رہے۔ روزہ بولی، لیکن تم نہیں سر، میں تمہاری قومیت ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئی۔ گدھے دنیا کے ہر حصے میں رہتے ہیں۔ عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، تم واقعی عجیب ہو، کبھی پاگل ہوتے ہو کبھی بڑے ہوش مند، اور سب سے بڑی بات یہ کہ مرد بالکل نہیں معلوم ہوتے۔ اب تو مجھے غصہ دلا رہی ہے، عمران نے غصیلے لہجے میں بولا۔ یقین کرو ایسے لگتا ہے کہ کسی عورت کے ساتھ دن گزار رہی ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میرا باپ کبھی مجھے تمہارے حوالے نہ کرتا۔ اچھے بیوی کی باتیں نہ کرو، بہن نہ گئی، بہت اچھا۔ وہ کچھ دیر سعادت مندانہ خاموش بیٹھی رہی، پھر بولی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اب ہمیں خاندان کے ساتھ مہمان کی طرح رہیں گے۔ کیا مطلب؟ اب ہم ڈاکٹر شہریار کے مہمان ہیں؟ کیا بھلا اس نے ہمیں ویسے مہمان قبول کر لیا؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں عورتیں بھی ہیں، تم سے انگلش میں گفتگو کر سکیں گے۔ دیکھو تمہیں پھر آگاہی کر رہی ہوں کہ مجھے جاپانی نہیں آتے۔ مجھے کب آتی ہے؟ میرا نام ڈاکٹر سنگھارا اور تم مسز سنگھارا۔ بکواس مت کرو، تم صورت سے مرد ہی نہیں لگتے، شوہر کیا معلوم ہو گئے؟ دنیا میں بہتر شوہر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس کی زیادتی کیوں پیش آئی؟ اس اسکیم کا ایک حصہ ہے جس کے تحت ہم بیری فون پر ہاتھ ڈال سکیں گے۔ یقین کرو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے اپنے ملک واپس جا سکوں گی یا نہیں، لیکن میں اس دوست کی گریبان پر ضرور ہاتھ ڈالوں گا جس نے ایک دوست کو ذاتی مفاد پر قربان کر دیا۔ بیری فون کتنا بڑا فراڈ ہے یہ بات میں تمہارے ہم وطنوں کو بتاؤں گا۔ مجھے کسی چیز سے دلچسپی نہیں رہی، روزہ نے لاپرواہی سے کہا۔ باپ کے مرنے کے بعد اب میرے دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اچھا تو پھر تم کیا چاہتی ہو؟ کچھ بھی نہیں، لیکن میں تو اس آدمی کو نہیں چھوڑ سکتا، عمران نے کہا، جس نے میرے ملک میں 4 زندگیاں ختم کی ہیں۔ 4 کون؟ کیا 2 اور بھی مارے گئے ہیں؟ وہ کون تھا؟ مقامی آدمی جو بیری فان کے لیے کام کرتے تھے؟ پتہ نہیں۔ آدمی کب خود کو پہچان سکے گا؟ اس لیے کوشش نہیں کرتا کہ خود کو پہچان لینے کے بعد الو اگر رہ جاؤں۔ وہ کس طرح؟ آدمی میں رکھے کیا ہے جسے پہچان کر وہ کسی فائدے میں رہے گا؟ اسے تو بس سونے اور جواہرات کی کانوں کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ خیر ختم کرو، میں کسی دھوکے میں دھوکہ نہیں دے سکتی، اس میک اپ میں کسی کی مہمان بھی نہیں بن سکتی۔ تو پھر میں تمہیں تل کر کھا جاؤں؟ مجھے پولیس کے حوالے کر دو۔ کیوں؟ میں بیری فون کی شریک جرم تھی، میں نے جرم کا اعتراف بھی کر لیا۔ پھر مجھ پر یہ عنایت کہ تم مظلوم ہو، اس لیے دینہ دانستہ اس جرم میں شریک نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں؟ میں دینہ دانستہ اس جرم میں شریک تھی۔ تمہارے باپ پر بھی قابو پا کر انہیں بیری فون کی بھل لے جاتی۔ تمہیں باور کرایا گیا تھا کہ تمہارے باپ کے قتل میں میرے باپ کے قتل کا ہاتھ ہے، اور اسی کا اعتراف کرنے کے لیے بیری فان ان پر قابو پانا چاہتا تھا۔ عمران نے کہا، کچھ بھی ہو، روزہ نے کہا، میں شریک جرم تھی، میں نے اور میرے باپ نے تمہیں معاف کیا۔ اب کہاں؟ عمران نے کہا، تم عجیب لوگ ہو، میری سمجھ سے باہر۔ خیر ہوگا کچھ، میں کسی کی مہمان نہیں بننا چاہتی، یا تو اسی ہٹ میں تمہارے ساتھ رہوں گی یا پھر مجھے جیل بھجوا دو۔ اچھی بات ہے، ہم ڈاکٹر شہریار کے مہمان نہیں بنیں گے، لیکن ہمیں ان کے گھر تک بہرحال چلنا چاہیے۔ روزہ اس بار کچھ نہ بولی۔ عمران کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ایک پبلک ٹیلی فون کے قریب اتنے گاڑی روکی اور نیچے اتر کر بوتھ کے اندر چلا گیا۔ روزہ متفقانہ انداز میں بوتھ کی طرف دیکھتی رہی۔ عمران کچھ دیر بعد واپس آ کر گاڑی میں بیٹھتا بولا، فی الحال میں تنہائی چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ 120 لڑکی تمہیں کسی محفوظ مقام پر لے جائے گی اور میں جلدی تم سے ملوں گا۔ اچھی بات ہے، وہ تھوڑی سال لے کر پہنچی، لیکن مجھے کسی قسم کی گفتگو تو نہیں کرے گی؟ قطعی نہیں، بے فکر رہو، عمران نے کہا، اور گاڑی حرکت میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد پبلک گارڈن کے قریب اتنے پھر گاڑی روکی۔ روزہ خاموشی سے گرد و پیش کا جائزہ لیتی رہی۔ پھر 2-3 منٹ بعد اس کی قریب ایک گاڑی رکی جسے جولین آف انٹر ڈرائیو کر رہی تھی۔ چلو اس گاڑی میں بیٹھ جاؤ، عمران نے نیچے اتر کر دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ روزہ نے مشینی انداز میں اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ جولین نے عمران کو گھورتے ہوئے گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ عمران پھر گاڑی میں آ بیٹھا۔ اب اس کا رخ عالمگیر روڈ کی طرف تھا۔ چوراہے پر مڑتے نے ڈیش بورڈ کے ایک خانے سے ریڈی میڈ میک اپ نکالا اور اسے ناک پر فٹ کرتے ہوئے اکھنوں آئینے پر نظر ڈالی۔ جاپانی بناوٹ والی اسپاٹ آنکھوں کے نیچے یہ میک اپ کچھ کا کچھ ہو گیا تھا۔ منگول نسل کی کسی چروائی کی سی شکل نظر آتی تھی۔ گاڑی تیز رفتاری سے مسافت طے کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ ڈاکٹر شہریار کی کوٹھی کے سامنے جا رکی۔ فاٹک پر ایک آدمی موجود تھا، اس نے عمران کو غور سے دیکھا۔ عمران نے محسوس کیا وہ ڈاکٹر شہریار کا چوکیدار نہیں ہے۔ چوکیدار کون ہے؟ آپ کہاں ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ آپ کون ہیں؟
پشتوں میں اس سے سوال کیا گیا، زری خان حیدر گل کا ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے اس کے بعد لے چلو، بہت ضروری کام ہے۔ اپنی کوٹری میں عمران اپنی گاڑی سے اترتا ہوا بولا، چلو۔ عمارت کے پار کے سرے پر سرونٹ کوارٹر واقع تھے، انہی میں سے ایک میں ڈاکٹر کا چوکیدار حیدر گل پڑا بخار میں تپ رہا تھا۔ حیدر گل، مجھے ڈاکٹر صاحب نے بھیجا ہے۔ کہاں ہے ڈاکٹر صاحب؟ حیدر گل نے لیٹے رہو، پریشانی کی کوئی بات نہیں، وہ کل سے ایک ضروری کام میں مشغول ہیں، انہوں نے درویش خان کو بلایا ہے۔ یہ درویش خان، حیدر گل نے اس آدمی کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا جو عمران کو یہاں تک لایا تھا۔ عمران کو گھورتا ہوا بولا، ڈاکٹر صاحب کہاں؟ عمران نے اسے باہر چلنے کا اشارہ کیا، اس کے ساتھ چلا، لیکن اس کی آنکھوں سے بے اطمینانی جھلک رہی تھی۔ اپنی مساواتی کوٹھی میں عمران نے درویش خان سے کہا، میرا حال ہے بہت زیادہ پریشان ہے، انہوں نے تمہیں بلایا۔ ایسی کیا پریشانی ہے کہ 2 دن سے گھر والوں کو بھی پریشان کر رکھا ہے؟ درویش خان نے بھرائی آدمی کہا، بھائی میں نہیں جانتا، اور وہ کچھ خوفزدہ بھی دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ میں ان کا قریبی دوست ہوں۔ گاڑی کے قریب پہنچ کر عمران نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔